بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرج ذریۃ آدم من صلبہ فجعلہم عقلاء فخاطبہم وامرہم بالایمان ونہاہم عن الکفر۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ان کی اولاد کو نکالا، پھر ان سب کو عقل عطا فرمائی، پھر ان سے خطاب فرمایا اور ان کو حکم دیا ایمان لانے کا اور کفر سے بچنے کا۔ فَأَقَرُّوا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ایمانا، یہی ان کا ایمان کو لانا تھا۔ فَهُمْ يُولَدُونَ عَلَى تِلْكَ الْفِطْرَةِ، اب لوگ اسی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس کے بعد اگر کوئی اس کا انکار کرے، فَقَدْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ، اور تبدیل کر دے فطرت کو، فطرت کی بجائے خلاف فطرت چیزوں کو قبول کر لے۔ فقط بدلا، فطرت کو تبدیل کر دے، وغیرہ، اور خلاف فطرت چیزوں کو قبول کر لے۔ یہ فقط بدلا اور غیرہ، یہ کفرہ کی تفصیل ہے۔ جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو گویا وہ تبدیل کر دے گا فطرت کو اور خلاف فطرت چیزوں کو قبول کر لے گا۔ ومن آمن وصدق، اور جو شخص دنیا میں آ کر مان لے گا اور تصدیق کرے گا، فقد ثبت علیہ، تو عالم ارواح والے وعدے پر وہ قائم رہے گا، وداوما، اور اسی کو نبھائے گا۔ ثبت قائم رہے گا اور داوما اسی کو نبھائے گا، یعنی آگے مسلسل لے کر اس کو چلے گا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے، بعض روایات میں ہے کہ میدان عرفہ میں ایک وادی ہے نعمان جس کا نام ہے، وہاں آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی ان کی ساری اولاد کو نکالا، اور ان کے معمولی جسم تھے، جیسے چیونٹی ہوتی ہے، یعنی جو روح کی شکل ہے، جیسے بدن کی شکل ہے وہی شکل دے دی، اور معمولی جیسے جسم ہوتے ہیں یوں تھے۔ پھر ان سب سے اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہ جو پوچھنا تھا اسے کہتے ہیں استفہام تقریری، ایک ہوتا ہے استفہام انکاری کہ آدمی سوال ایسے کرتا ہے کہ جیسے انکار کر دے، اور ایک ہوتا ہے سوالیہ انداز میں بات ایسے کرے کہ جیسے اس کا اقرار کرے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے نا، تو ایک استفہام ہوتا ہے انکاری اور ایک ہوتا ہے استفہام تقریری۔ استفہام انکاری کا معنی آدمی بات سوالیہ انداز میں کرے اور مقصود بات کا انکار کرنا ہو۔ میں نے تمہارے ذمہ لگایا تھا کل یہ سبق لکھا ہے، استاد جی میں نے آپ سے کہا نہیں تھا میں نہیں لکھ سکتا۔ یہ استفہام کون سا ہے؟ انکاری۔ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا، یہ استفہام ہو رہا ہے نا، یہ سوال بات کیسے کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نہیں لکھوں گا، استاد جی میں نے کہا نہیں تھا میں نہیں لکھ سکتا۔ یہ استفہامیہ ہے، یہ انکار کرنا ہے اور گفتگو سوال کے انداز میں۔ اور ایک ہوتا ہے استفہام تقریری، استاد جی ہمیں آج 11 بجے چھٹی دے دیں، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا 11 بجے دے دیں گے، اب پھر کیوں کہتے ہو؟ اب یہ استفہام ہو رہا ہے لیکن تقریری۔ تو استفہام انکاری آدمی بات ایسے کرے جیسے سوالیہ ہے اور مقصود انکار کرنا ہو۔ استفہام تقریری بات ایسے کرے جیسے سوال ہے، انداز سوال کا ہو اور مقصود بات کو ماننا ہو۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا مطلب؟ میں تمہارا رب ہوں۔ تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میں تمہارا استاد نہیں ہوں؟ جی ہیں، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟
اب یہ استفہام ہو رہا ہے اور مقصود کیا کہ میں ہوں، یہ بلاغت ہے۔ بلاغت میں بس اوقات مثبت بات کو سوالیہ انداز میں کہتے ہیں۔ قرآن کریم سے زیادہ فصیح اور بلیغ کلام کون سا ہوگا؟ صرف اس بلاغت اور فصاحت کو سمجھانے کا انداز آنا چاہیے۔ تو الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عالم ارواح کے سوال ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سب سے سوال کیا اور سب نے اس کے اقرار کیا۔ اب وہ اقرار ہر بندے کی فطرت میں ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد جب آدمی نے اقرار کر لیا تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ مجھے تم نے ماننا ہے، جو اقرار کر رہے ہو نا اس پہ قائم رہنا ہے۔ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْكُفْرِ، اب اس کا انکار نہیں کرنا دنیا میں جا کر، جی ٹھیک ہے بالکل نہیں کریں گے، شہیدنا، اقرار کر لیا ایسا ہی کریں گے۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد یہ تو وہاں ہو گیا نا، فَأَقَرُّوا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، مان لیا، یہ مان لینا ہی ایمان تھا۔ اب اسی فطرت ایمانی پر لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر فمن کفر، بعض لوگ جہاں انکار کر دیتے ہیں، فقط بدلا، اور وہ جو وعدہ کیا تھا اس کو بدل دیتے ہیں، غیرہ، اور اس کے علاوہ جو وعدہ نہیں کیا تھا اس کو قبول کر لیتے ہیں، یہ کفر ہے۔ یہاں دو لفظ لائے ہیں، ایک ہے بدلا اور ایک ہے غیرہ۔ تبدیل اور تغییر میں فرق ہے۔ تبدیل کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ، ایک چیز کی جگہ پہ دوسری لینا، یہ تبدیل ہے، بدل دینا۔ اور ایک ہوتا ہے ایک کی بجائے دوسرا لینا، یہ ہوتا ہے تغییر۔ آپ بازار گئے ہیں، بازار سے آپ نے جوتا خریدا ہے، جوتا لے کر گھر آ گئے، اپنے لیے نہیں، اپنے والد کے لیے۔ ابو کہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، آپ وہ جوتا واپس کرتے ہیں، پھر دوسرا لاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تبدیل، یہ نالین، جوتا بدل دیا ہے۔ آپ نے ایک جوتا خریدا ہے دکان سے، اپنے خیال میں بہت اچھا ہے، گھر لائے ہیں اپنے والد کے لیے، والد سے کہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، آپ کہتے ہیں چلو رکھ لے اس کو، میں پہن لوں گا، آپ کے لیے اور لے آتے، دکان سے جائے تو اور لے آئے، اسے کہتے ہیں تغییر نالین۔ وہ جوتا واپس کریں اور اس کی جگہ پہ دوسرا لائیں، یہ ہے تبدیل، اور وہ رکھ لیں اور اس کی بجائے دوسرا لائیں، اسے کہتے ہیں تغییر۔ تو بدلا اور غیرہ میں فرق ہے، اور یہ دونوں قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ایت بقرآن غیر ھذا او بدل، دو لفظ لائیں، ایت بقرآن غیر ھذا، یہ بھی رہنے دو لیکن ایک اور لے آؤ، او بدل، یا تبدیل کر دو، یہ واپس کر دو، کوئی اور لے آؤ، یہ ہے تبدیل۔ ایت بقرآن غیر ھذا، یہ بھی رہنے دو، اس پہ خود عمل کر لو، ہمارے لیے ایک اور لے آؤ، یہ ہے تغییر۔ او بدل، اس کو واپس کرو، اس کی جگہ پہ کوئی اور لاؤ، یہ ہے تبدیل۔ تو ان کے دو مطالبے تھے، یا قرآن میں تغییر کرو یا قرآن میں تبدیل کرو۔ اب یہ تغییر اور تبدیل کا معنی میں سمجھوں گا تو آپ کو سمجھاؤں گا نا، اور جب نہیں سمجھوں گا تو دو کو الگ کیسے کریں گے؟ سمجھے خود نہیں ہے، اشکال قرآن پہ ہو رہا ہے، سمجھے خود نہیں ہے، ہم سمجھتے قرآن اضافی بات کر رہا ہے، حالانکہ اضافی بات نہیں تھی، ان کی ڈیمانڈیں دو تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں، اللہ نے حکم دیا نبی یہ بات ان سے کہو، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں بدل نہیں سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ یہاں تغییر کی بات نہیں ہے، صرف تبدیل کی ہو رہی ہے، اور تغییر قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ اتنا تمہارے پاس چپکے ہوئے تھے، اگر ہماری مدد نہ ہوتی تو شاید آپ تغییر پہ مجبور ہوتے، لیکن نبی کی تو حفاظت اللہ خود کرتا ہے نا، نبی تغییر کیسے کرے گا؟ نبی کے تو اختیار میں نہیں ہے، اس کو رکھے اور لے آئیں، کہاں سے لائیں گے؟ اللہ دیں گے تو لائیں گے نا۔ تو قرآن کریم میں دونوں کی نفی ہے، تبدیل کی بھی نفی ہے اور تغییر کی بھی نفی ہے۔ اے پیغمبر آپ ان کو یہ بات بتا دو کہ بدلنا بھی میرے بس میں نہیں ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر تغییر بھی میرے بس میں نہیں ہے، نہ میں بدل سکتا ہوں کہ اس کو دوں اور دوسرا لاؤں،
اور نہ تغیر کر سکتا ہوں، اس کو رکھ لوں اپنے لیے اور تمہارے لیے ایک اور لے آؤں، دونوں ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ قرآن دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ فقط بدلا، میں اس لیے دیکھو نا بار بار کہتا ہوں، جیسے ہمارے حضرات فرماتے ہیں متن کو حل کرنا سیکھو، میں تو کتاب کا متن بھی حل کرتا ہوں، پھر اس پہ شرح کرتا ہوں، اور متن کا ایک ایک لفظ حل کرو، ایک ایک لفظ۔ میں ہر جگہ پوری جگہ دیکھو، میں نے کہیں فا کا معنی پس نہیں کر رہا، کہیں بھی نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، فجعلہم عقلا، پھر اللہ نے ان کو عقل عطا فرمائی۔ یہ ضروری ترجمہ کرنا ہے، ان کو بنایا عقلا، ضروری جال کا معنی بنانا ہی کرنا ہے، ان کو عقل عطا فرمائی۔ فخاطبہم، پھر ان کو خطاب فرمایا۔ ہمیشہ سما کا معنی پھر نہیں ہوتا، فا کا معنی بھی پھر ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر چیز دیر سے ہو عربی میں سما کہہ دیتے ہیں، فوراً ہو تو فا کہہ دیتے ہیں، اور اردو میں اتنی فصاحت نہیں ہے، دیر سے ہو تب بھی پھر کہہ دیتے ہیں اور فوراً ہو پھر بھی پھر کہہ دیتے ہیں۔ اردو میں دونوں کے لیے پھر آ جاتا ہے، عربی میں فصاحت ہے، کبھی سما اور کبھی فا۔ وامرہم، اور ان کو حکم دیا کہ تم نے اس بات بالایمان، ایمان لانا ہے۔ ونہاہم عن الکفر، اور ان کو روکا اب اس کا انکار نہیں کرنا۔ فاقروا لہ بالربوبیہ، تو سب نے اسی کا اقرار کر لیا۔ اب میں فا کا معنی تو کہہ رہا ہوں، تو سب نے اقرار کر لیا۔ ہماری اردو میں دے پاس اقرار کر لیا، ہمارے یہاں کہتے ہیں تو سب نے مان لیا، اب فا کا معنی تو کرو۔ فکان ذلک منہم ایمان، بس یہی ان کی طرف سے ایمان تھا۔ فہم یولدون علی الفطرہ، اب لوگ اسی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ اب میں فا کا معنی کیا کہہ رہا ہوں؟ اب لوگ اسی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک، اور بعض لوگ اب ایسے ہیں کہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ انکار کی صورت کیا ہے؟ بدل لیتے ہیں، وغیر، یا تغییر کرتے ہیں، یا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں ایمان کو اور لے لیتے ہیں کفر کو، یا تغییر رکھتے ہیں، صحیح عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ غلط بھی ملا لیتے ہیں، دونوں کام کر لے، یہ تغییر ہے۔ بدلہ کا معنی ایمان چھوڑ دیا اور کفر رکھ لیا، غلط عقیدہ لے لیا اور صحیح عقیدہ چھوڑ دیا۔ اور بعض ایسے نہیں، غیرہ، صحیح بھی رکھتے ہیں ساتھ غلط بھی رکھتے ہیں، دونوں کام کر لیتے ہیں، نہ یہ چھوڑتے ہیں، حالانکہ شریعت میں یہ نہیں ہے، ایک رکھو، یا صحیح یا غلط، یہ دونوں نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے لوگ دنیا میں ہیں نا ایسے، بات ہیں نا بھی ایسے، کچھ صحیح اور کچھ غلط، اور سارا ہی غلط، یا تو بدلہ ہے کہ سارا ہی غلط، یا غیرہ، کچھ صحیح بھی ہے کچھ غلط بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کام نہیں کرنے، خالص توحید رکھو۔ ومن آمن وصدق فقد ثبت علیہ وداوم، بعض اس کو مان لیتے ہیں، تصدیق کر دیتے ہیں، اسی پر قائم رہتے ہیں اور پھر ہمیشہ اسی پر رہتے ہیں۔ ولم یجبر احد من خلقہ، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی اپنی مخلوق میں کفر پر مجبور نہیں کرتے۔ ولا علی الایمان، اور نہ ہی کسی کو ایمان پر مجبور فرماتے ہیں۔ ولا خلق مؤمنا ولا کافرا، نہ ہی اللہ کسی کو مجبوراً مومن بناتے ہیں اور نہ ہی کسی کو مجبوراً کافر بناتے ہیں کہ اس کو پیدا کریں اور مومن رکھیں اور کفر اختیار کرنے کا موقع نہ دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ولیکن خلقہم اشخاص، جب اللہ پیدا کرتے ہیں تو محض پیدا کرتے ہیں، نہ ہی مومن اور نہ ہی کافر۔ بعد میں اس کا دل کرے تو کفر کر لے اور دل کرے تو ایمان لے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن اس کو دیے، ایمان والا اختیار کرے گا تو جنت میں جائے گا، کفر والا اختیار کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ والایمان والکفر فعل العباد، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کو پیدا فرمایا ہے، لیکن ایمان اور کفر کو اختیار بندے کرتے ہیں۔ یہ اختیار بندے کا ہوتا ہے، فعل بندے کا ہوتا ہے۔ میں فعل کا لفظ کا ترجمہ اختیار کر رہا ہوں تاکہ اشکالات پیدا نہ ہوں۔ کوئی بندہ کہے گا بھئی ایمان تو فعل ہے ہی نہیں، فعل تو ہوتا ہے جو جسم سے ہو، ایمان کو جسم سے ہوتا ہے تو فعل کیسے ہوا؟ وہ تو تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، فعل کیسے ہوا؟ اس لیے میں فعل کا ترجمہ کر رہا ہوں اختیار۔
ایمان اور کفر یہ بندے کا اختیار ہے، چاہے تو ایمان لے اور چاہے تو کفر لے۔ ایک ہے خلق اور ایک ہے اختیار اور فعل، دو چیزیں الگ ہیں۔ حکیم خمیرہ بھی بناتا ہے، زہر بھی بناتا ہے۔ بعض لوگ اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے خمیرے کھاتے ہیں اور بعض اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے زہر کھاتے ہیں۔ اب یہ خمیرے اور زہر کو بنانا یہ حقیقی عذاب ہے، اور زہر یا خمیرہ کھانا یہ مریض کا کام ہے، چاہے تو یہ لے لے اور چاہے تو یہ لے لے۔ اسی طرح ایمان اور کفر کو بنانا یہ اللہ کا کام ہے، ایمان اور کفر کا اختیار کرنا یہ بندے کا کام ہے۔ تو پیدا کرنا اور ہے اور کسب یہ اور ہے۔ خلق اور ہوتا ہے، کسب اور ہوتا ہے، خلق اور ہوتا ہے، وہب اور ہوتا ہے۔ حکیم اپنی دکان پہ دونوں چیزیں رکھتا ہے، لیکن کسی کو بھی خمیرہ کھانے پہ مجبور نہیں کرتا، کسی کو بھی زہر کھانے پہ مجبور نہیں کرتا۔ اللہ تعالی حکیم ہے اور حکیموں سے بڑھ کر حکیم ہے۔ ایمان بھی پیدا فرماتے ہیں اور کفر بھی پیدا فرماتے ہیں، پھر عقل بھی عطا فرماتے ہیں، پھر اختیار بھی دیتے ہیں، اور کسی بندے کو ایمان یا کفر پر مجبور نہیں فرماتے۔ دل کرے تو ایمان اختیار کر لو اور دل کرے تو کفر اختیار کر لو۔ یعلم اللہ من یکفر فی حال کفرہ کافرا فاذا آمن بعد ذلک علمہ مؤمنا فی حال ایمانہ واحبہ من غیر ان یتغیر علمہ وصفتہ۔ جب کوئی شخص کفر کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں، اور جب بعد میں کفر کو چھوڑ کے ایمان اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جب حالت کفر میں ہوتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں لیکن اس سے محبت نہیں کرتے، اور جب یہ ایمان اختیار کرتا ہے اللہ تب بھی اس کو جانتے ہیں اور اس سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ من غیر ان یتغیر علمہ وصفتہ، اللہ تعالیٰ کا نہ ہی اس سے علم تبدیل ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفت تبدیل ہوتی ہے۔ ہمارے اردو زبان میں عام طور پہ دونوں کے لیے لفظ تبدیل استعمال ہوتا ہے، تغییر اور تبدیل پر، لیکن اثر کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے جو میں نے بتا دی ہے۔ حضرت امام صاحب یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ پہلے بندہ کافر تھا پھر بندہ مومن ہو گیا، اللہ کو اس کے کفر کا علم بھی تھا اور ایمان کا علم بھی ہے، تو یہ نہیں کہ پہلے علم اور تھا اب علم تبدیل ہو گیا ہے، علم نہیں تبدیل ہوا، اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کے پاس دونوں علم ہے، اس کے عالم مومن ہونے کے بھی اور کافر ہونے کے بھی۔ وجمیع افعال العباد من الحرکت والسکون کسبہم علی الحقیقت واللہ تعالی خالقها، لوگوں کے جتنے بھی اعمال ہیں خواہ حرکت کریں خواہ وہ سکون کریں، یہ خلاصہ بیان کیا ہے کہ تمام اعمال کی انتہا حرکت ہے، اور ابتدا حرکت ہوگی انتہا سکون ہوگی، یا ابتدا سکون ہوگی اور انتہا حرکت ہوگی۔ ایک آدمی شروع میں سکون ہوتا ہے نا پھر حرکت کرتا ہے، اور اگر حرکت کر رہا ہو تو بالآخر سکون ہوتا ہے۔ تو حرکت ہو یا سکون یہ دونوں بندوں کے افعال ہیں، یہ بندے کرتے ہیں، اللہ پیدا کرتے ہیں، واللہ تعالی خالقها وہی کلھا، اور بندوں کے تمام افعال یہ تب ہوتے ہیں بمشیت ہی جب اللہ چاہتے ہیں، وعلم ہی اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وقضاء ہی اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، وقدر ہی اللہ کے مناسب انداز میں پیدا کرنے سے ہوتا ہے، والطاعات کلھا ما کانت واجبۃ بامر اللہ تعالی، اور جتنے بھی نیک کام ہیں یہ تب ہوتے ہیں جب اللہ فیصلہ فرما لیتے ہیں، بمحبت ہی اللہ پسند فرما لیتے ہیں، برضاء ہی اللہ راضی ہو جاتے ہیں، بعلم ہی اللہ جانتے ہیں، بمشیت ہی اللہ چاہتے ہیں، بتقدیر ہی اللہ مناسب انداز میں پیدا فرماتے ہیں، وقضاء ہی اور اللہ اس کا حکم دیتے ہیں۔ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں، ویسے نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، یہ جو ہے نا اللہ حکم دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں وَالطَّاعَةُ كُلُّهَا جس کا تعلق تشریع سے ہے، جس کا تعلق وہ نہیں جس کا تعلق تکوین سے ہے۔ دنیا میں بعض امور تکوینی ہیں اور بعض امور تشریعی ہیں۔ تکوینی اور تشریعی میں فرق کیا ہے؟ تکوینی وہ امور ہیں کہ جب اللہ فیصلہ فرما لے تو نہ کرنے کی مخاطب میں طاقت ہی نہیں ہوتی، نہ کرنے کی مخاطب میں طاقت ہی نہیں ہوتی۔ جب اللہ فیصلہ فرمائے نا سورج کو نکل، اس میں طاقت ہی نہیں کہ اب نہ نکلے۔ یہ تکوینی امور ہے، تکوینی امور کہ جس کا اللہ فیصلہ فرمائے نہ ہونا ہے اور دوسری چیز کی طاقت ہی نہ ہو، یہ تکوین ہے۔ اور تشریعی کہ جب اللہ فرمائے یہ کر، نہ کرنے کے اختیار بھی دے، یہ تشریع ہے۔ اللہ فرمائے ایمان لاؤ اور ساتھ کفر کے اختیار بھی دیں، یہ تشریع ہے۔ اور جب فرمائے نا یہ کام کرو اور نہ کرنے کے اختیار ہی نہ دیں، اسے کہتے ہیں تکوین۔ یہ دنیا میں سورج، چاند، ہوائیں، بادل، یہ اللہ کے امر تکوین سے چل رہے ہیں۔ سورج کے اختیار میں نہیں ہے کہ نہ نکلے، بارش کے اختیار میں نہیں ہے کہ نہ برسے، ہوا کے اختیار میں نہیں ہے کہ نہ چلے، یہ تکوین ہے۔ تو تکوینی اور تشریعی امور میں فرق، جب ایک چیز کا اللہ حکم دیں اور اس کے ضد کا اختیار بھی دیں، یہ امر تشریعی ہے۔ اور جب ایک چیز کا فیصلہ فرمائیں اور اس کے ضد کا اختیار ختم فرما دیں، یہ امر تکوینی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں وَالطَّاعَةُ كُلُّهَا، یہ امر تشریعی بیان ہو رہے ہیں۔ اگر یہ امر تکوینی ہوتے تو دنیا میں کوئی بندہ کفر نہ کر سکتا، دنیا میں کوئی بندہ نماز نہ چھوڑ سکتا، دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہ ہوتا جو زنا اور بدکاری کرتا۔ یہ امر تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے۔ دوسرا فرق سمجھنا، امر تشریعی وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہو اور نہ کرنے پر سزا ملتی ہو، یہ ہے امر تشریعی۔ اور جس کے کرنے پر جزا نہ ملے، نہ کرنے پر سزا نہ ملے، اسے امر تکوینی کہتے ہیں۔ سورج نکلے گا تو اللہ جنت دیں گے، نہیں نکلے گا تو جہنم میں ڈالیں گے، نہیں، یہ امر تکوینی ہے۔ تکوین پر جزا اور سزا نہیں ہوتی۔ آپ ایمان لاؤ گے تو جنت ملے گی، ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کا فیصلہ نہیں مانو گے تو پھر یہ جہنم ملے گی، یہ امر تشریعی ہے۔ امر تکوینی وہ ہے کہ جس میں جزا اور سزا نہ ہو، اور امر تشریعی وہ ہے کہ جس میں جزا اور سزا ہو۔ امر تشریعی پر جزا اور سزا ہے، امر تکوینی پر جزا اور سزا نہیں ہے۔ نہی تشریعی پر جزا اور سزا ہے، نہی تکوینی پر جزا اور سزا نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھائی جزا تو تب ہوگی کہ جب ایک بندے سے کہیں کر اور وہ نہ کر بھی سکتا ہو، تب ہوگی نا جزا، تب ہوگی نا۔ اور اگر ایک بندے کو حکم ہو یہ کر اور وہ نہ کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا، اس نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کو جزا کس بات کی؟ نہ محرم کو نہ دیکھنے پر اجر، یہ اس کو ملے گا جو دیکھ سکتا ہے۔ نہ محرم کو نہ دیکھنے کا اجر اسے نہیں ملے گا جو دیکھ سکتا نہیں ہے۔ تو جو دیکھ سکتا ہے اور نہ دیکھے، اسے حرام چیز کے نہ دیکھنے پر اجر ملے گا۔ جو نہیں دیکھ سکتا اور نہ دیکھے، اس کو حرام کے نہ دیکھنے پر اجر نہیں ملے گا۔ جو سن سکتا ہے اور نہ سنے، حرام نہ سننے پر اس کو اجر ملے گا۔ جو سن نہیں سکتا اور نہ سنے، اس کو حرام کے نہ سننے پر اجر کیسے ملے گا؟ تو امر تکوینی میں تو دوسری پہلو کا اختیار ہی نہیں ہے، جزا اور سزا کا کیا معنی؟ اور امر تشریعی میں دوسرے پہلو کا اختیار ہے، اس لیے وہاں جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ اس سے یہ سب اشکال ختم ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ حکم دیتے ہیں ایمان لاؤ، تو پھر بندہ کیسے اس حکم پہ عمل نہیں کرتا؟
کیوں؟ اللہ کا امر تو قرآن کریم میں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ فرماتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، یہ بندہ پھر بھی نہیں پڑھ رہا، اللہ کے امر پہ عمل تو نہ ہوا نا۔ اللہ فرما رہے روزہ رکھو، بندہ پھر بھی نہیں رکھ رہا، اللہ کے امر پر عمل تو نہ ہوا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جب اللہ امر فرما لیں تو اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا؟ ہم نے کہا جس امر کے خلاف نہیں ہو سکتا اسے امر تکوینی کہتے ہیں، اور جس کے خلاف ہو سکتا ہے اسے امر تشریعی کہتے ہیں۔ آمنو، صلو، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، یہ سب امور تشریعی ہے۔ میں نے بات سمجھائی تھی بمحبت ہی و برضا ہی، محبت اور رضا میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی چیز پسند ہو، محبت ہو کسی سے، اور ایک ہوتا ہے بندہ اس سے راضی ہو۔ ایک آدمی کا بیٹا ہے اور وہ بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، باپ اس بیٹے سے راضی نہیں ہے، لیکن اس سے محبت پھر بھی کرتا ہے کیونکہ بیٹا ہے۔ باپ کہتے ہیں میں کیا کروں، میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میرا جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ بہت نالائق ہے، بہت نکمہ ہے، بہت دکھا ہے، لیکن میں کیا کروں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اب دیکھو محبت اور ہے اور رضا اور ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو محبت بھی ہو راضی بھی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا، راضی بھی ہو اور محبت بھی ہو۔ میں نے مثال دی ہے کہ محبت ہے لیکن راضی نہیں ہے، اور کبھی انسان راضی ہوتا ہے لیکن اس سے محبت نہیں ہوتی، راضی ہوتا ہے لیکن اس سے محبت نہیں ہوتی۔ ہمارا ایک طالب علم ہے، وہ یہاں باہر نکلا ہے، رات کا وقت تھا، گاڑی نہیں تھی، ایک بندہ ایسا آیا کہ جو ہمارا فکری مخالف ہے، اس نے گاڑی روکی، طالب علم کو بٹھایا اور بٹھا کے اپنے ساتھ شہر میں اتارا، وہاں سے کوچ میں بٹھا دیا۔ تو ہم اس عمل پر اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن اس سے محبت بھی کریں گے۔ ہماری محبت کی بنیاد عقیدہ ہے بھائی، عقیدہ ہمارا نہیں ہے، ہم محبت نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اس تمہارے فعل پر ہم راضی ہیں، ہم اس پہ ناراض نہیں ہے کہ ہمارا طالب علم کیوں اٹھایا ہے، اٹھا لیا، بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن یہ مطلب کہ ہم آپ سے پیار شروع کر دیں، ایسا ہم سے نہیں ہوگا۔ کتنی دیکھو واضح سی بات ہے۔ میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، اسلام آباد APC تھی، آل پارٹیز کانفرنس، جس میں سارے ہوتے ہیں، عنوان ختم نبوت تھا۔ ہم ہوٹل سے باہر نکلے تو ایک جماعت کے سربراہ تھے، انہوں نے ایک بندے کو پکڑا، کندھے پر ہاتھ رکھا، اور یہ بندہ مماتی تھا، اور یہ جو جماعت کے سربراہ تھے کندھے پر ہاتھ رکھ کہتے ہیں مولانا صاحب اے ساڈا یار ہے۔ میں کہ جی ساڈا شریک ہے۔ ہم پنجابی میں شریک کہتے ہیں اپنے مخالف کو، پارٹنر کو نہیں کہتے، مخالف کو کہتے ہیں۔ کی مطلب؟ میں کہ جی تسی اپنا تعارف کرایا، میں اپنا تعارف کرایا، آپ نے اپنا تعلق بتایا ہے، آپ کا دوست ہے، ہم نے اپنا تعلق بتایا ہے کہ ہمارا دشمن ہے۔ آپ کے تعلق پر مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، میرے تعلق پر آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کوئی اعتراض کیا کہ آپ کا دوست کیوں ہے؟ آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ تمہارا دوست کیوں نہیں ہے؟ بناؤ، ہم کب منع کرتے؟ ہم نہیں بنا سکتے، بس ہم لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، پھڈا نہیں ڈالتے، لیکن ہم نہیں بنا سکتے بس۔ وہاں جب پنڈی حملہ ہوا، مسجد و مدرسے کا مسئلہ بنا، میں گیا، افسوس کے لیے گیا، بندوں کے جانے پر تعزیت کے لیے گیا، نقصان کا افسوس کرنے کے لیے گیا، اور میں نے وہاں جا کر کہا میں تعزیت کے لیے آیا ہوں، افسوس کے لیے آیا ہوں، تمہارے پیچھے نماز کے لیے نہیں آیا۔ جو میرا آپ سے اختلاف ہے اسی جگہ پر ہے۔ یہ بات بھی نہ کہنا کہ ہمارے گھر آیا تھا تو ہمارا اختلاف ختم ہو گیا۔
آنے کا مقصد اور ہے، جب اختلاف ختم کرنا چاہو گے پھر اختلاف ختم کرنے کے لیے آئیں گے، ابھی تو ہم صرف افسوس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مروت الگ چیز ہوتی ہے، عقیدوں کو بدلنا الگ چیز ہوتی ہے۔ مروت کا معنی یہ نہیں ہوتا عقیدے بدل دو۔ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے فکری مخالف آتے ہیں، ہم اکرام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ان کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جب تمہارے پاس مہمان ہے تو اس کو عزت دو، یہ حق ہے، ہم عزت دیتے ہیں۔ لیکن ان تصویروں سے کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب نے عقیدے میں نرمی اختیار کر لی ہے، کبھی غلط فہمی کے اندر نہ رہنا۔ مہمان کا اکرام تو حق ہے نا، لیکن اس کا معنی ہے کہ ہم تبدیل ہو گئے ہیں، یہ نہیں ہم سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد پر قائم رکھے، اللہ اپنے عقائد پر پکا رکھے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اپنے عقائد کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والمعاصی کلھا بعلمہ، اور جتنے بھی جرائم ہیں، گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں۔ وقضائہ، اللہ کے فیصلوں سے ہیں۔ وتقدیرہ، اللہ کے پیدا کرنے سے ہیں۔ توجہ کرنا، اللہ پیدا نہ کرتے تو بندہ کرتا کیسے؟ پیدا اللہ کرتے ہیں اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا۔ یہ قرآن کریم میں ہے نا، دو فرشتے تھے، کیا نام تھا جی؟ ہاروت اور ماروت۔ وہ کہتے جادو ہے، نقصان ہوگا، دیکھو ہم سکھا رہے ہیں لیکن نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے زنا پیدا فرمایا، اس وجہ سے نہیں کہ زنا کرو، اس وجہ سے کہ اس میں لذت بہت ہے، لیکن تم نے نہیں کرنا۔ زنا پیدا ہی نہ کرتے تو کرتا کون؟ زنا پیدا کرتے اس میں لذت نہ رکھتے تو لوگ کیوں کرتے؟ پیدا بھی کیا ہے، اس میں لذت بھی رکھی ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ نہ کرنا۔ وتقدیرہ، سمجھ رہے ہو؟ تقدیرہ، مناسب انداز میں اس کو پیدا فرمایا، لیکن اس لیے نہیں کہ کرنا ہے، اس لیے کہ اس سے تم نے بچنا ہے۔ یہ مرکز کے باہر گراؤنڈ ہے، تم نے دوپہر کو 10 بجے نہیں جانا، بنایا کیوں تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ 10 بجے جانا، اس لیے بنایا کہ عصر کے بعد جانا۔ یہ عورت اگر ہم نے استعمال نہیں کرنی، بنائی کیوں ہے؟ اس لیے نہیں بنائی کہ زنا کرو، اس لیے بنائی ہے کہ نکاح کرو۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ یہ بتاؤ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے نہیں کہ زنا، اس لیے کہ نکاح۔ یہ تو جو دہریہ اور کمیونسٹوں کو یہ باتیں سمجھانے کی ہیں۔ بمشیت ہی، اور یہ جتنے معاصی ہیں یہ اللہ کی مشیت سے ہیں، اللہ کی چاہت سے ہیں۔ کیا معنی؟ اللہ نے زنا اور نکاح دونوں بنائے ہیں، دونوں کا آپشن رکھا ہے، چاہو تو زنا کرو اور چاہو تو، عورت تو ایک ہی ہے نا، چاہو تو اس سے زنا اور چاہو تو اس سے نکاح، لیکن تم نے نکاح کرنا ہے، تم نے زنا نہیں کرنا۔ بمشیت ہی، اگر وہ نکاح زنا والا آپشن ہی نہ ہوتا تو بندہ کرتا کیسے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے آپشن دینے سے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے اچھا آپشن لینا ہے اور غلط آپشن کو نہیں لینا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں کتنی مثالیں دے دے کر سمجھا رہا ہوں کہ مشیت سمجھ آئے، مشیت سمجھ آئے، ورنہ یہی الجھن ہوگی جب اللہ چاہتے ہیں تو بندے نے کر لیا تو اس نے تو اللہ کی چاہت کے مطابق کیا۔ میں نے بتایا چاہت کا معنی یہ نہیں ہے کرو، ہم چاہت کا معنی نہیں سمجھ پائے اس لیے الجھن آ گئی۔ مشیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے چاہا تو اپنے ارادے سے نکاح اور زنا دونوں پیدا فرما دیے۔ اللہ نے چاہا تو اپنے ارادے سے نکاح اور زنا دونوں پیدا فرما دیے، اور ساتھ بتا دیا فَانْكِحُوا لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، دونوں بنائے ہیں، آپشن دونوں کا دیا۔ تو مشیت کا معنی یہ نہیں ہے اللہ چاہتے ہیں کہ کرو، نہیں، اللہ نے چاہا اپنے ارادے سے معاصی کو پیدا فرما دیا، یہ معنی نہیں کہ اس کو کرنا خدا نے چاہا ہے۔ وَتَقْدِيرِهِ، وَتَقْدِيرِهِ، میں نے پہلے کیا ترجمہ کیا؟ نہ، وَمَشِیَّتِهِ ہو گیا۔
یہ معاصی جتنے ہیں اللہ کے علم میں ہیں، بقضاء ہی اللہ کے فیصلوں سے ہیں۔ بندہ کرنا چاہتا ہے اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں، بندے سے ہو جاتا ہے۔ بندہ کرنا چاہے اللہ فیصلہ نہ کرے تو پھر ہو سکتا ہے۔ چاہا کس نے؟ فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ بتقدیر ہی اللہ نے پیدا کیا ہے تو بندے نے کیا ہے نا۔ اللہ جناب پیدا ہی نہ کرتے تو بندہ کرتا کیوں؟ بتقدیر ہی۔ دیکھو بمشیت ہی اللہ نے چاہا ہے تو بندے نے کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ بندہ زنا کرے، اللہ نے چاہا ہے تو اپنے ارادے سے نکاح اور زنا دونوں پیدا فرما دیے، اور ساتھ حکم دیا کہ زنا نہ کرنا، نکاح کرنا۔ تو مشیت کا معنی یہ نہیں اللہ نے چاہا کہ زنا کرے، اللہ نے چاہا تو اپنے ارادے سے زنا اور نکاح دونوں کو پیدا فرما دیا، یہ ہے مشیت۔ ہم مشیت کا معنی سمجھتے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ زنا کرو، چاہتے ہیں پھر منع کیوں فرماتے ہیں؟ جس چیز کو چاہیں گے منع کیوں کریں گے؟ لا بمحبت ہی، دیکھو آ گیا نا، لا بمحبت ہی، معاصی کو چاہا اور پیدا کیا لیکن اس معاصی کو پسند نہیں کیا۔ آگے لا برضا ہی، اور جو اس معصیت کو کرتا ہے اللہ اس پہ راضی نہیں ہوتے۔ تو نے بنایا تھا تو ہم نے کر لیا، میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم کرنا، اس لیے بنایا کہ اسے بچنا تاکہ تمہارا امتحان ہو۔ بلا بامرہ ہی، اور اللہ نے زنا کرنے کا حکم نہیں دیا کہ کرو، بلکہ فرمایا کہ لا مت کرو۔ والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح وقد کانت منہم زلات و خطایا۔ انبیاء علیہم السلام تمام کے تمام، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پاک ہیں صغائر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، والکبائر اور بڑے بڑے گناہوں سے، والکفر کفر سے، والقبائح گناہ تو نہیں ہیں لیکن معیوب چیزیں ہیں ان سے بھی پاک ہیں۔ سمجھ گئے؟ صغائر چھوٹے گناہ، کبائر بڑے گناہ، الکفر عقیدے کی خرابی، والقبائح جو گناہ تو نہیں ہیں لیکن سوسائٹی میں معیوب ہیں، نبی اس سے بھی پاک ہیں۔ بعض چیزیں گناہ نہیں ہوتے، سوسائٹی میں عیب ہوتے ہیں۔ وقد کانت منہم زلات و خطایا، ہاں انبیاء سے بعض کام بغیر ارادہ کے ایسے ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ نہیں ہونے چاہیے کا معنی ہے کہ ہم سے ان کی شان اور ہے اور ہماری اور ہے۔ یہ بات بیٹا آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ تو طالب علم، کالج کا لڑکا کہہ لینا تو بات بنتی ہے، تمہیں تو نہیں کہنا چاہیے نا۔ یہ معاملہ ہوتا ہے، بطور انسان تو کہنے میں حرج نہیں ہے، آپ کا مقام یہ ہے، یہ آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ میں چاہتا نہیں تھا ہو گیا، چاہیں تو ہوں یہ الگ ہے، نہ چاہیں تو ہو جائے تو یہ الگ ہے، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ پھر حال میں نے کہا صغائر چھوٹے گناہ، کبائر بڑے گناہ، الکفر عقیدے کی خرابی، نہ ان میں عملی خرابی ہے نہ عقیدے کی خرابی ہے، نہ عملی چھوٹی خرابی ہے نہ بڑی ہے، اور نہ ہی اعتقادی خرابی ہے، بلکہ اور وہ چیزیں جو گناہ نہیں لیکن انسانی سوسائٹی میں عیب ہیں ان سے وہ بھی سرزد نہیں ہوتی۔ وقد کانت منہم زلات و خطایا، ہاں کبھی ذلت ایسی چیز ہوتی ہے جس کا ارادہ نہیں تھا کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں لیکن نتیجہ وہ نکلتا ہے، ایسے کام ہوئے ہیں ان سے۔ وہ خطایا، اور خطا کا استعمال مختلف ہوتا ہے، کبھی خطا استعمال ہوتی ہے دیت اور قصاص کے باب میں، یہ قتل خطا ہے یعنی قتل عمد نہیں ہے، اب خطا کا معنی اور ہے۔ کبھی خطا ہوتا ہے رمضان اور غیر رمضان کے روزوں میں نسیان کے مقابلے میں، یہ روزہ توڑا ہے نسیاناً نہیں خطاً، اب یہاں خطا کا معنی اور ہے۔ کبھی خطا ہوتی ہے تقلید اجتہاد کے باب میں، اس مجتہد سے خطا ہوئی ہے یعنی ثواب، صاد واو الف با ثواب،
اس کے اجتہاد میں ثواب نہیں ہے بلکہ اجتہاد میں خطا ہے، یہ خطا اور معنی میں ہے۔ اور کبھی خطا ہوتی ہے عام انسانی معاشرے میں مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اب یہاں خطا کا معنی اور ہے۔ اور کبھی خطا ہوتی ہے باب نبوت میں کہ پیغمبر سے یہاں معصیت نہیں ہوئی، خطا ہو گئی ہے، یہاں خطا کا معنی اور ہے۔ تو جیسا استعمال ہوگا ویسا ہی خطا کا معنی ہوگا، ہمیشہ خطا کا معنی ایک نہیں کرنا، ہمیشہ خطا کا معنی ایک نہیں کرنا۔ یہ الجھنیں تب ہوتی ہیں کہ جب بندہ ہمیشہ خطا کا معنی ایک ہی کرتا ہے۔ گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر قرآن کریم یا حدیث پاک میں جہنم کی وعید آئی ہو، آگ کی وعید آئی ہو، النار کی وعید آئی ہو۔ اور صغیرہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر قرآن کریم اور حدیث پاک میں کوئی خاص وعید نہ آئی ہو، یہ ہے صغیرہ۔ زنا یہ کبیرہ گناہ ہے، لواطت کبیرہ گناہ ہے، بلکہ لواطت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ دیکھو، ایک ہے انسان اور ایک ہے جانور، جانور مرد، جانور عورت، جانور مرد اور جانور، اور جانوروں میں بھی مرد ہوتے ہیں نا، مرد بھی ہے، نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے۔ نر جانور مادہ جانور کے پاس جاتا ہے بغیر نکاح کے، انسان مرد نر، مادہ انسان عورت کے پاس جاتا ہے نکاح کے ساتھ۔ توجہ رکھنا۔ اب اگر کوئی انسان مرد نر عورت مادہ کے پاس جائے اور بغیر نکاح کے جائے، یہ جانوروں والا کام ہے۔ لیکن کوئی دنیا میں ایسا جانور نہیں ہے جو نر ہو اور نر جانور کو استعمال کرے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے، نر ہو اور نر جانور کو استعمال کرے، لہذا مرد مرد کا استعمال کرے، یہ خنزیر سے بدتر ہے۔ خنزیر یہ تو کرتا ہے کہ بغیر نکاح کے چلا جائے، لیکن خنزیر یہ نہیں کرتا کہ خنزیر ہو اور خنزیرنی کے پاس جائے، یہ ہوگا خنزیر و خنزیر کے پاس جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی مرد کسی عورت کے پاس بغیر نکاح کے چلا جائے، اولئک کالانعام، مرد ہو کے مرد کے پاس جائے، بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ بتاؤ کتنی گھٹیا حرکت ہے۔ ہو جائے توبہ کرو، غلطی ہوگی اللہ سے معافی مانگو اور فیصلہ کرو کہ آئندہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، صغیرہ بھی کرتا ہے، کبیرہ بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، بڑے سے بڑے جرائم کر لیتا ہے، توبہ کرے بس معاف ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر کرے پھر کرے پھر کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کبائر ہیں، شراب، چوری، تہمت، شرک، نافرمانی والدین کی، ناحق قتل، سود کھانا، یہ سب کبائر ہیں۔ اور صغائر کہ جن کے بارے میں قرآن کریم اور حدیث پاک میں جہنم کی وعید نہ آئی ہو۔ بات سمجھنا، نامحرم عورت کو جان بوجھ کر دیکھنا، ہمیشہ نہیں، مسلسل نہیں، بار بار نہیں، زندگی میں کبھی دیکھ لیا، یہ صغیرہ ہے، پھر دیکھا اب کبیرہ ہے، بار بار دیکھا پھر کبیرہ ہے، ایک کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع، پھر دیکھا، بار بار دیکھا، یہ کبیرہ ہے۔ جو گناہ صغیرہ ہو وہ اصرار سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولے کسی کو نقصان دینے کے لیے، کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولا ہے نقصان دینے کے لیے نہیں، لیکن بولا جھوٹ ہے، یہ صغیرہ ہے۔ اور جب بار بار بولے تو پھر کبیرہ ہے۔ آدمی ایک بار جھوٹ بولتا ہے اور پھر بولتا ہے، چسکا بن جاتا ہے، پھر وہی صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ بعض ایسے گناہ صغائر ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ بھی نہیں جاتی۔ امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث میرے استاد حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی، میں نے حضرت سے درس میں
اپنے کان سے سنا ہے، فرماتے ہیں جو کمروں میں جالے لگے ہوتے ہیں ان کو نہ اتارنا یہ بھی صغیرہ گناہ ہے۔ کبھی کبھی ہو تو ٹھیک ہے، عادت بنا لینا کہ ان جالوں کو نہ اٹھاؤ، عادت بنا لینا کہ صفائی نہ کرو، عادت بنا لینا جو گندہ رہنا، فرمایا گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں مشائخ کی تو کہاں تک نظر ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ 3 شخصیات کے بارے میں ہمارے 3 قسم کے عقائد ہیں۔ نمبر 1 نبی، نمبر 2 صحابی، نمبر 3 مجتہد۔ نمبر 1 نبی، نمبر 2 صحابی، نمبر 3 مجتہد۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، مجتہد ماجور ہے۔ نبی معصوم ہے، اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ صحابی محفوظ ہے، ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ نامہ اعمال میں رہنے دیتے نہیں۔ مجتہد ماجور ہے، اجتہاد میں غلطی ہو جاتی ہے، اس غلطی پر بھی گناہ نہیں، اللہ سزا نہیں اجر دیتے ہیں، ماجور ہے۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے اور مجتہد ماجور ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ کبائر اور صغائر کے بارے میں ایک بات کہہ رہا تھا، کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر جہنم کا وعدہ ہو۔ میں نے پیچھے بات کی تھی الجنت والنار کلہ حق، یاد ہے تمام عقائد پہ؟ میں نے اس میں ایک بات کی تھی کہ جہنم میں عذاب ٹھنڈا بھی ہوگا تو پھر اس کو نار کیوں کہا ہے؟ اس پر میں نے 2 جواب دیے تھے۔ ایک یہ کہ زیادہ عذاب آگ کا ہوگا اور بہت کم کسی کو عذاب ٹھنڈک کا بھی ہوگا، تو جہنم کے عذاب کو نار سے ہمیشہ تعبیر اس لیے کرتے ہیں کہ عمومی عذاب آگ کا ہوگا۔ نمبر 2 دوسری وجہ بتائی تھی کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی کو تکلیف دینی ہو وہاں ٹھنڈک کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ہمیشہ آگ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم اس بات کو مان لیں کہ جہنم میں ٹھنڈک عذاب بھی ہوگا۔ ہمارے بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ جہنم میں صرف آگ کا عذاب ہوگا، وہاں ٹھنڈک کا کوئی عذاب نہیں ہے۔ بعضوں کی رائے یہ ہے، ان کے اپنی دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم سے جہنم والوں کے لیے ٹھنڈک کا عذاب ثابت نہیں، بعض روایات سے ثابت ہے، وہ روایات اس درجے کے نہیں کہ اس سے قرآن کریم میں اضافہ کریں، قرآن کریم سے ثابت شدہ حکم میں اضافہ کریں۔ ان کی رائے ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں جہنم کی بات فرمائی ہے سورۃ النبا میں، وہاں فرمایا کہ جہنم والے نہیں چکھیں گے، لا یذوقون فیہا بردًا ولا شرابا۔ وہ کہتے ہیں یہ بردن مطلق ہے، عام ہے، اور اپنے تمام افراد کو شامل ہے، خواہ کم ٹھنڈا ہو خواہ زیادہ ٹھنڈا ہو۔ بردن آگے اس پر سوال ہوتا تھا، اس میں تو لا شرابن بھی فرمایا کہ پینا نہیں ہوگا، حالانکہ پینا تو ہوگا اگرچہ بدبودار ہوگا، کہا جس کے آگے قرآن نے نفی کر دی ہے، لا یذوقون استثناء کر دیا ہے، لا یذوقون فیہا بردًا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کیونکہ شرابن اپنے عموم سے سب کو شامل تھا، استثناء کر کے حمیم اور غساق کو نکال دیا، لیکن بردن میں استثناء کر کے کسی بھی قسم کی ٹھنڈک کو نکالا نہیں ہے۔ یہ ان کی رائے ہے، اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، ہم ہر ایک رائے کا اپنے اکابر میں سے کسی کی رائے اس کا احترام کرتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا، پیغمبر معصوم ہے، کیوں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتے ہیں مٹی سے اور پیدا فرماتے ہیں مٹی سے اور ڈالتے ہیں روح، تو انسان 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 مٹی کا بنا بدن، نمبر 2 آسمانی روح۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ تو انسان کا بدن بنایا زمینی مٹی سے، بدن کو غذا چاہیے، یہ بنا مٹی سے تو اس کی غذا بھی مٹی سے۔ بدن بیمار ہو تو دوا چاہیے، بدن بنا مٹی سے تو اس کی دوا بھی مٹی سے۔ اس میں آئی روح، روح کو غذا چاہیے، روح آسمان سے تو روح کی غذا بھی آسمان سے۔ وہی روح کو بنایا بھیجا آسمان سے، روح بیمار ہو جائے دوا چاہیے، روح آسمان سے تو اس کی دوا بھی آسمان سے، جو وہی ہے۔ نمبر 2، اور اگر جسم بیمار ہو جائے تو اس کو طبیب چاہیے، اس کو طبیب چاہیے، اور جسم کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں۔ روح بیمار ہو جائے تو اس کو طبیب چاہیے، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور طبیب جس مرض کا علاج کرے اس مرض میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے، یہ طبیب کا عیب ہے۔ کوئی ہمیں کہے کہ جی ہمارے دادا ابو پیچس کے مریض ہیں، میں کہتا ہوں ان کو ہمارے یہاں لاؤ، مطب ہے بہت اچھا، ہم حکیم صاحب سے کہہ کے علاج کراتے ہیں۔ آپ دادا ابو کو لے آئے، سرگودا مطب میں بٹھا دیا، آپ بیٹھے ہیں چیک اپ کے لیے، اور حکیم صاحب اٹھ کے اندر چلے گئے، آئے 10 منٹ بعد پھر چلے گئے، آئے 10 منٹ بعد پھر چلے گئے۔ آپ نے کسی سے پوچھا کہ حکیم صاحب جو بار بار اندر جاتے ہیں کیا اندر خواتین ہیں جن کو چیک کرنا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا بھی ادھر مرد ہوں اندر عورتیں ہوں؟ کہا جی نہیں، حکیم صاحب کو پیچس کی تکلیف ہے اس لیے بار بار جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہمارے دادا ابو ہر گھنٹے بعد جاتے، ہم پریشان تھے، اور جیسے علاج کرانا ہے یہ تو ہر 10 منٹ بعد جا رہا ہے۔ چلو بھئی چلے، ہو گیا علاج۔ طبیب جس مرض کا معالج ہو اس میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے، طبیب کا عیب ہے۔ ڈاکٹر اور حکیم یہ معالج ہے جسمانی امراض کا، لہٰذا ڈاکٹر اور حکیم کا جس مرض کا علاج کرتا ہے اسی مرض میں مبتلا ہونا یہ عیب ہے۔ نبی اور رسول یہ طبیب ہے امراض روحانیہ کا، مرض روحانی کہتے ہیں گناہ کو، لہذا خود نبی کا گناہ میں مبتلا ہونا یہ نبی کا عیب ہے۔ اور طبیب کا عیب ہو تو لوگ طبیب سے علاج نہیں کرتے۔ اگر نبی اس مرض کے اندر مبتلا ہو تو نبی سے روحانی گناہ کا علاج کون کرائے گا؟ اس لیے اللہ نبی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، اللہ نبی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ دوسری وجہ سمجھنا، توجہ رکھنا، دوسری وجہ سمجھنا، دیکھو نبی کو اللہ پیدا فرماتے ہیں اس مٹی سے جو جنت والی ہے، امتی کو پیدا فرماتے ہیں اس مٹی سے جو زمین والی ہے، اور جنت میں گناہ نہیں ہے، جنت کی مٹی گناہوں سے پاک ہے۔ یہ زمین والی مٹی میں گناہ ہیں، زمین والی مٹی میں گناہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر اس مٹی سے بنتا ہے کہ جس میں گناہ نہیں ہے، اس لیے اللہ نبی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ لیکن اس مٹی سے پیدا ہو کر ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ گناہ ہوتے ہیں، لہذا پیغمبر سے کبھی ایسا فعل سرزد ہوتا ہے جو گناہ ہوتا نہیں لیکن دیکھنے میں گناہ لگتا ہے، دیکھنے میں گناہ، جسے زلات کہتے ہیں، جسے خطایا کہتے ہیں۔ نمبر 3 وجہ سمجھو، نبی گناہوں سے پاک ہے۔ نبوت سلیکشن سے ملتی ہے، الیکشن سے نہیں ملتی۔ الیکشن وہ ہے جہاں لوگ چنیں، سلیکشن وہ ہے جہاں پہ حکومت چنیں۔ اگر لوگ چن کر ووٹنگ کے ساتھ ایم این اے بنا کر اسمبلی میں بھیجیں، اور اسمبلی میں جانے کے بعد حکومت وزیر بنا دے، یہ وزیر کرپشن کرے، اس کے بعد حلقے کے لوگ روڈ پہ نکل آئیں ہمارا وزیر کرپٹ ہے، حکومت کہے گی ایم این اے تم نے بنایا، وزیر ہم نے بنایا، تو تم نے چن کے دیا ہے نا، تم اچھا بندہ دے دیتے، ہم اس کو وزیر بناتے۔
حکومت کی جان چھوٹے گی۔ لیکن اگر ہم ووٹ دے کر ایم این اے نہ بنائیں، حکومت براہ راست کسی کو بغیر ایم این اے بنائے وزیر بنا دے اور وہ کرپشن کرے، اس کے خلاف لوگ روڈ پہ نکل آئیں، یہ کرپشن کرتا ہے، کرپٹ آدمی ہے، تم نے وزیر کیوں بنایا ہے؟ اب حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو الیکشن سے وزیر بنے اور کرپشن کرے، اعتراض حکومت پہ نہیں ہوتا، ہاں برقرار رکھے کرپشن کے بعد پھر اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حکومت کے سلیکشن سے وزیر بنے اور کرپٹ ہو تو پھر اعتراض حکومت پہ ہوتا ہے۔ نبوت الیکشن سے نہیں ہے کہ لوگ چنیں، نبوت سلیکشن سے ہے، جس کو خدا چنے۔ اب اگر نبی سے گناہ ہو جائے تو اعتراض لوگوں پر نہیں ہوگا کہ تم نے کیسا چنا ہے، اعتراض خدا پر ہوگا کہ آپ نے کیسا چنا ہے۔ اس لیے اللہ نبی گناہوں سے پاک رکھتے ہیں تاکہ اعتراض نبی پر نہیں، خود خدا کی خدائی پر نہ ہو۔ آپ نے کیسے بندے کو نبوت کے لیے چنا؟ الیاذ باللہ، کہ جس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، کیسے بندے کو چنا ہے؟ اور یہ بات سمجھنا، اگر اعتراض نبی پہ ہوتا ہے، نبی صفائی نہیں دیتا، کیونکہ خود نبی نہیں بنا۔ جب اعتراض ہوتا ہے تو خدا جواب دیتا ہے، کیونکہ نبی کو نبوت کے لیے خدا نے خود چنا ہے۔ خدا نے، پیغمبر کی 11 بیویاں ہیں، اعتراض صرف ایک پر ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ امی عائشہ پر اعتراض ہوا، الزام لگا، حضور نے کبھی صفائی نہیں دی۔ میری بیوی پر الزام لگے میں صفائی دوں، آپ کی بیوی پر الزام لگے آپ صفائی دیں۔ نبی کی بیوی پر الزام لگا، نبی صفائی نہیں دیتے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما تزوجت بشیء من نسائی وما زوجت بشیء من بناتی الا بوحی جاء بہ جبرائیل علیہ السلام۔ جب میں نے کسی کی بیٹی لی ہے تو مرضی سے نہیں، وحی سے۔ جب کسی کو بیٹی دی ہے تو مرضی سے نہیں، وحی سے۔ عائشہ سے نکاح کیا ہے، مرضی سے نہیں، وحی سے۔ عائشہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہیں، انتخاب خدا ہیں۔ انتخاب مصطفیٰ ہوتی، اعتراض عائشہ پہ ہوتا، جواب مصطفیٰ دیتے۔ نہ ان کا انتخاب ہے نہ جواب دیا ہے، جس خدا کا انتخاب تھا اس خدا نے جواب دیا، اس خدا نے جواب دیا ہے۔ تو جس کا انتخاب ہے وہ جواب دیں گے نا۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے اور مجتہد معجور ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، جب ہمارا عقیدہ ہے تو ہمیں اپنے عقیدے کا دفاع بھی کرنا چاہیے، اعتراض آئے تو جواب بھی دینے چاہیے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ میں مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں، اس پر دلائل نہیں دے رہا، ہماری الگ فائلیں بنی پڑی ہیں۔ ہاں جو شبہات ہیں ہم اس کو رد کرتے چلے جاتے ہیں کہ تاکہ شبہات ختم ہو جائیں۔ عصمت انبیاء والی فائل آپ تفصیل سے پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اعتراض عصمت انبیاء پر ہیں ہم نے اس کے جواب دیے ہیں۔ پہلے نبی جن کی نبوت کا اعلان ہوا حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، اللہ فرماتا ہے لا تقربا هذه الشجرہ فاکلا منہ، کھا لیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، تو جب اللہ نے منع کیا تو کیوں کھایا؟ ہم نے کہا اس کا جواب تو قرآن میں ہے، فنسی آدم علیہ السلام نے کھایا، کیوں؟ جی پس بھول گئے تھے یا اس لیے کہ بھول گئے تھے؟ شکر ہے تمہیں کچھ تو سمجھ آ رہی ہے نا۔ فنسی آدم، یہ فا تعلیلیہ ہے، اس لیے کہ بھول گئے تھے، اور آدمی بھول جائے تو گناہ نہیں کہتے۔ روزے دار بھول کر کھا لے گناہ نہیں ہے، روزے دار بھول کر پی لے تو گناہ نہیں ہے، وہ بھول گئے تھے۔ اعتراض، اگر بھول کے کھایا اور گناہ نہیں ہے تو اللہ نے کیوں ڈانٹا؟ اللہ نے جنت سے کیوں نکالا؟ 40 سال تک کیوں روئے؟ آدم حوا علیہ السلام کو جدا کیوں کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، دعائیں کیوں مانگی؟
اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرتنی، یہ دعا کیوں مانگی؟ اس سے تو لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا۔ ہم نے کہا بات سمجھنا، آپ اس بات کو مانتے ہو روزے دار بھول کر کھا لے تو گناہ روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے دار بھول کر پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کبھی اس کی وجہ اس لیے کہ بھول جانا معاف ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے اگر بھول کر نمازی بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر بھول جانا معاف تو نہ ہوا نا؟ اگر بھول جانا معاف ہے، اگر بھول جانا معاف ہے تو بھول کر بات کریں تو نماز کیوں ٹوٹی ہے؟ اور اگر بھول جانا معاف نہیں ہے تو بھول کر کھا لے تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اگر کو معاف ہے تو سوال نماز کیوں ٹوٹی، اگر کو معاف نہیں ہے تو سوال روزہ کیوں ٹوٹا؟ اب بات اچھی طرح سمجھنا، بات اچھی طرح سمجھنا۔ میں پہلے مثال دیتا ہوں۔ آپ کے گھر ہم جیسا مہمان آیا، مولانا صاحب کیا کھاؤ گے؟ دال چنے۔ دال چنے، میں نے کہا جی دال چنے ہیں، ساتھ اور بھی تو سنیں نا، ہم اتنے سادے نہیں جتنا آپ نے سمجھا ہے، آگے بھی تو سنیں۔ دال چنے کی ہو، دیسی گھی میں ہو، روٹی گندم کی ہو اور گھر کی ہو، ساتھ لسی ہو، ساتھ چٹنی ہو، اور چٹنی میں آپ نے کیا ڈالنا ہے؟ دھنیا، پودینہ، ادرک، کالی مرچیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تھوم، پوری بات تو سنو نا۔ اب بتاؤ دال بنی مزے کی کہ نہیں بنی نا دال؟ اب بنی، بھئی ہمیں چاہیے چٹنی۔ آپ میزبان نے 100 روپیہ بچے کو دیا، 10 روپے کا دھنیا، 10 روپے کا دہی، 10 روپے کا پودینہ، 10 روپے کی ادرک، 10 روپے کا لہسن، 10 روپے کالی مرچیں، یوں 10 روپے کی آپ نے 10 چیزیں کہہ دی ہیں۔ ہو سکتا ہے 10 میں نہ ہو، 15 کی 5 کی ہو، میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا۔ بچہ بھیجا، 9 چیزیں لے آیا، ایک بھول گیا، ادرک بھول گیا۔ اب آپ اس کو ڈانٹیں، سوٹی پکڑاؤ مجھے جلدی لانا، ادرک کیوں نہیں لایا؟ مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ ایک دال چٹنی کے ساتھ ہے، تم چٹنی بھی نہیں بنا سکتے، ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ میں سوچتا ہوں، میں نے کبھی 10 چیزیں کی تھی، بچہ ایک بھول گیا تو کیا ہو گیا؟ چھوڑو اس کو۔ اب اس کو ڈانٹنا نہیں بنتا، کیوں؟ ذمہ کام زیادہ تھے، ایک بھول گیا۔ اور اگر آپ کو یار 9 چیزیں تو ہمارے پاس تھی، یہ ایک نہیں ہے، 10 روپے لو ادرک لے آؤ۔ تو دکان سے واپس آیا، آپ نے دیکھا تو دھنیا۔ اب تو حق ہے کہ اس کو ڈانٹیں۔ 10 چیزیں کہیں اور ایک بھول جائیں تو نہیں ڈانٹنا چاہیے، گناہ تو نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ اور ایک چیز کہیں وہ ایک بھی بھول جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ڈانٹ اس کا حق بنتا ہے۔ روزے دار تلاوت، نماز بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، دفتر بھی جانا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، بھول گیا۔ ایک کام بھول گیا، گناہ نہیں ہے لیکن ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ نماز میں نہ موبائل، نہ کھانا، نہ پینا، نہ گھر، نہ دفتر، کوئی کام نہیں، صرف ایک کام ہے، اللہ سے بات۔ اس ایک میں بھی بھول گیا، گناہ نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہے۔ امتی کے ذمے کئی کام ہیں، نبی کے ذمے ایک کام ہے، فدو بلغ، ایک کام ہے۔ جب اس میں بھی بھولے تو نبی کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ آدم علیہ اور امتی کے ذمے کئی کام ہیں، اگر بھول جائے تو نہیں ڈانٹ پڑتی۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، صرف ایک کام ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، وہ بھی بھول گئے۔ اللہ فرمائے تمہارے ذمہ ایک کام تھا، وہ بھی بھول گئے، تمہیں بھولنا تو نہیں چاہیے تھا۔ گناہ نہیں ہے، ڈانٹ ہے۔ ایک ہے نمازی کا بھولنا، ایک ہے روزے دار کا بھولنا۔ روزے دار بھولے، گناہ نہیں ہے، ڈانٹ بھی نہیں ہے۔
نمازی بھول جائے گناہ نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہے، تو امتی کا بھولنا جیسے روزے دار کا بھولنا گناہ بھی نہیں ڈانٹ بھی نہیں، اور نبی کا بھولنا جیسے نمازی کا بھولنا، نمازی کو بھولے تو گناہ نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھولے ہیں، یہ ڈانٹ تھی، گناہ نہیں تھا، چونکہ ذمہ کام ہی ایک تھا، چونکہ ذمہ کام ہی ایک تھا۔ یہ ڈانٹ اس لیے پڑی ہے، اس لیے نہیں پڑی کہ گناہ ہو گیا تھا۔ تو جب یہ ڈانٹ تھی تو یہ آدم علیہ السلام نہیں سمجھے، تم سمجھے ہو۔ آدم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کہہ رہے ہیں ڈانٹ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ظلم کی ہے۔ اور اگر آدم علیہ السلام نے ٹھیک نہیں کہا تو اللہ کہہ دیتے تم غلط کہہ رہے ہو، کوئی صحیح آیت بتاتے ہیں نا، ان کی بات پھر نقل بھی فرما رہے ہیں، اس کے معنی کہ بات ٹھیک تھی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ کے پاس مہمان آیا کوئی ہم جیسا، مولانا صاحب کیا پیو گے؟ نیم گرم دودھ۔ جاؤ بھئی گھر سے نیم گرم دودھ لاؤ۔ نہ شیشے کے کپ میں لاؤ۔ ایک ہوتا ہے دودھ اور ایک ہوتا ہے شیشے کے کپ میں۔ میں کہ بیانات پہ جاتا ہوں نا اور کورسوں پہ جاتا ہوں، اور جن کے بعد جاتا ہوں میرا ان سے تعلق تھوڑا سا گہرا ہو، میں ان کے دسترخوان دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں بھی ایک دن ہمارے پاس گزارو۔ کی مطلب؟ میں نے کہا ایک دن ہمارے پاس گزارو بس۔ ایک ہے کھانا جس میں رکھنا ہے، ایک ہے پانی، ایک ہے جس میں پلانا ہے، ایک ہے چائے، ایک ہے جس کپ میں دینی ہے، ایک ہے کولڈ ڈرنک، ایک ہے جس گلاس میں پیش کرنا ہے۔ بات سمجھ آتی ہو؟ یہ ذوق اب کہاں سے تمہیں دوں؟ تم بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، کہاں سے دوں؟ بھئی ہمارے لیے دودھ لاؤ، کس میں؟ بولو، قواریر۔ جنتی ہم جنتی لوگ ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اللہ آپ کو جنت میں لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ ہم کون لوگ ہیں؟ اللہ سے امید رکھ کے کہہ رہے ہیں، دعوے تھوڑی کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات پہ کرم امید ہے، انشاءاللہ اللہ جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ بھئی ہمیں شیشے کا گلاس لاؤ، ٹھیک ہے، بچہ بھیجا، لا رہا تھا، اس کو ٹھوکر لگی، دودھ گر گیا، گلاس ٹوٹ گیا۔ استاد جی معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بھئی جاؤ بیٹھ جاؤ، جاؤ بیٹھو۔ استاد جی معاف کر دو، جان بوجھ کے گرایا ہے؟ نہیں، پھر کیا غلطی ہو؟ چلو بیٹھو۔ استاد جی معاف کر دو۔ پھر وہی بات، خود گرایا تو نے، جان بوجھ کے گرایا ہے؟ نہیں جی، بیٹھ جاؤ نا، کیوں سر کھاتے ہو؟ استاد جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بہت ذہین ہے، یہ بچہ بہت ذکی ہے، بہت اس کا مزاج حساس ہے۔ ہم کہتے ہیں قاری صاحب اس کو کہہ دو یار میں نے معاف کیا۔ قاری صاحب کہتے ہیں پتر غلطی تو نہیں، لیکن تو غلطی کہتا ہے نا، چل میں نے معاف کیا۔ بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہ غلطی نہیں ہے، جرم نہیں ہے، لیکن بچہ اس کو جرم کہہ رہا تھا۔ قاری صاحب نے بچے کے لفظ نقل کیے تاکہ بچہ خوش ہو جائے۔ آدم علیہ السلام اور نبی جو کام فرماتے ہیں وہ ظلم نہیں ہوتا، لیکن ان کی شان اتنی بلند ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ظلم کر لیا ہے، میں نے ظلم کر مجھے معاف فرما دو۔ اللہ اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے یہ بات یوں ہی نقل فرما دیتے ہیں کہ ظلم ہے نہیں، لیکن جسے تم ظلم کہہ رہے تھے ہم نے اسے بھی معاف کیا ہے، ہم نے اسے بھی معاف کیا ہے۔ یہ ہے اس کی حقیقت، اور ہم سمجھے کہ شاید سچ مچ ہی ظلم ہے، ہم سمجھے کہ شاید سچ مچ ہی جرم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ چلو قرآن تو کہہ رہا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آگے فَغَوَىٰ۔ عصا تو معصیت سے ہے، معصیت کی تعویل کیا کرو گے؟ یہ تو آدم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ۔ ہم نے کہا تعویل کریں گے چونکہ ہمیں معصیت کے معنی آتے ہیں، تم نہیں کر سکتے، تمہیں ایک ہی آتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تمہیں ایک ہی آتا ہے۔ موت کا معنی قبض، اس کے دو معنی ہیں، حبس خروج، مولانا نورودی کو دو آتے ہیں، نبی کے لیے معنی اور ہے، امت کے لیے معنی اور ہے۔ تم نہیں کر سکتے، تمہیں ایک ہی آتا ہے۔
ٹھیک ہے، تقلید قلادہ سے ہے، قلادہ کے دو معنی ہیں، نمبر 1 ہار اور نمبر 2 پٹا۔ تم نہیں کر سکتے، تمہیں ایک ہی آتا ہے، ہم کر سکتے ہیں چونکہ ہمیں 2 آتے ہیں۔ حمل کے معنی 2 ہیں، کبھی بچے کا گود میں ہونا، کبھی بچے کا ماں کی پیٹ کے اندر ہونا، ہمیں 2 آتے ہیں، اس لیے ہمارا امام معنی 2 آتے ہیں تو قول بھی 2 کرتے ہیں، کبھی 2.5 سال کبھی 2 سال۔ تم نہیں کر سکتے، تمہیں معنی ایک ہی آتا ہے، تمہیں معنی ایک ہی آتا ہے۔ وہ کو سمجھ آ رہی ہے؟ فاسا آدم، تم نہیں تعویل کر سکتے، تمہیں معصیت کا معنی ایک ہی آتا ہے، ہمیں معصیت کے معنی 2 آتے ہیں۔ کبھی معصیت کا معنی گناہ ہوتا ہے، کبھی معصیت کا معنی ذلت ہوتا ہے۔ ذلت کہتے ہیں کہ ارادہ نہ ہو لیکن ہو جائے۔ عصا آدم ربہ، آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا نافرمانی کریں، ارادہ نہیں تھا اللہ کے حکم کو توڑیں، لیکن وہ سمجھے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں خاص اس درخت کے پاس نہ جانا، حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا اس درخت کی جنس کے پاس نہ جانا۔ ارادہ یہ نہیں تھا لیکن ہو گیا۔ فغوا، تمہیں غوا روایت سے ہے، ایک معنی آتا ہے، تم تعویل نہیں کر سکتے، ہمیں 2 آتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ تمہارے یہاں روایت کا معنی ایک ہے، گمراہی، اور جی گمراہ ہوگے۔ یہ بات یاد رکھنا، غوایت کے 2 معنی ہیں، کبھی گمراہ ہونا، کبھی مشقت پہ پڑنا۔ اللہ اپنے آدم سے کتنے پیار سے کہتے ہیں، جو نہیں چاہتے تھے وہ کر بیٹھے، نتیجہ کیا نکلا؟ فغوا، مشقت میں پڑ گئے۔ مشقت میں، ہمیں آدم تم سے پیار ہے، ہم نہیں چاہتے تھے مشقت میں پڑھو، ہم نے منع کیا تھا نا اس درخت کو نہ کھانا، تم بات نہیں سمجھے، تم نے کھا لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ تم مشقت میں پڑ گئے ہو۔ تم کس میں پڑ گئے ہو؟ مشقت میں پڑ گئے ہو۔ ہمیں تم سے پیار ہے، اور جس سے پیار ہو اس کا مشقت میں پڑنا نہیں اچھا لگتا، یہ میں سمجھانے کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں۔ تو غوا کا معنی گمراہ ہو گئے یا مشقت میں پڑ گئے؟ اور مشقت میں تو پڑے تھے نا، وہاں بغیر کمائی ملتا تھا، یہاں کمانا پڑا۔ وہاں بغیر محنت کے پھل ملتے تھے، یا محنت کرنی پڑی، یا وہاں حل نہیں چلانا پڑتا تھا، یہاں چلانے پڑے ہیں۔ فغوا، فرمایا تم مشقت میں پڑ گئے۔ کتنا بے غبار ہے آدم علیہ السلام کا قصہ۔ نہیں سمجھے، عصمت پہ اعتراض ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھے، ہم سے جواب نہیں بن پاتا، دونوں ایک جیسے۔ وہ سمجھتے نہیں تو اعتراض کرتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے تو جواب نہیں دے پاتے۔ تو آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا۔ اور یونس علیہ السلام، قرآن کریم میں ہے، فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ حضرت قرآن کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام کا گمان یہ تھا کہ ہم ان پہ قادر نہیں ہیں، ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے، تو یہ گناہ کر لیا، اور پھر بعد میں اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اللہ نقدرہ، ان کا خیال تھا کہ ہم ان پہ قادر نہیں ہیں۔ میں نے کہا تم اعتراض اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نقدر کا معنی ایک آتا ہے، ہم اعتراض نہیں کرتے، ہمیں نقدر کے معنی 3 آتے ہیں، ہمیں نقدر کے معنی 3 آتے ہیں۔ قدر یقدرو، کبھی قدرن سے ہے، کبھی تقدیرن سے ہے۔ تقدیرن کا معنی ہوتا ہے فیصلہ، علم الہی، امر الہی، تقدیر۔ اور کبھی قدرن کا معنی ہوتا ہے قادر ہونا، اور کبھی قدرن کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، تنگی کرنا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تنگی کرنا۔ تم سمجھے ہو قدرن کا معنی ہے قدرت، یا قدرت کا معنی ہے تنگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ہم ان کو سزا کیوں دیں گے؟ سزا تو غلط کاموں پہ ملتی ہے، میری قوم نے غلط کام کیا، کفر کیا، میں نے کہا تم کے اوپر عذاب آئے گا، اور جب کفر سے توبہ نہ کرے عذاب آتا ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ان کو پکڑیں گے نہیں، ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، جو کہ میں نے کام ٹھیک کیا۔ بعد میں ان کو احساس ہوا کہ نہیں، مجھ سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، یہ تو ٹھیک ہے عذاب آتا ہے، میں نے سارے عذاب دے کر کہہ دیا کل آ رہا ہے یا پرسوں آ رہا ہے، تو ان کو کل پرسوں تو نہیں کہنا چاہیے تھا نا۔ ان نے یہ سمجھا ہم پکڑیں گے نہیں، ڈانٹیں گے نہیں۔ نمبر 2، وہ سمجھے فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تکلیف کا فیصلہ نہیں کریں گے، ان کا خیال یہ تھا، لیکن اجتہاد میں خطا تھی، ہم نے تکلیف کا فیصلہ کیا تاکہ ان کا امتحان لیں، تاکہ ان کا
امتحان لے ہیں، تو تم نے کیسے سمجھا کہ یونس علیہ السلام نے گناہ کیا تھا؟ تمہیں قدر کا معنی ایک آتا ہے، ہمیں قدر کے معنی 3 آتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا، حضور کے معمول مبارک یہ تھا، آپ ہر روز عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے تھوڑی تھوڑی دیر رکتے تھے۔ ایک دن ایک بیوی کیا رکے اور ان نے کچھ شہد پلایا، پینے میں تھوڑی دیر لگ گئی، مقصد کیا تھا تھوڑی دیر میرے پاس زیادہ ٹھہر جائیں۔ حضور کے ساتھ بیویوں کو پیار تھا، صرف ایسے نہیں جیسے ہمیں ہے، اس پیار کی وجہ ایک اور بھی تھی، وہ بیویاں بھی تھیں، امتی بھی تھی۔ نبی کسی کیا رکے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور نبی بھی ہو اور شوہر بھی ہو۔ پورا دن ترستی تھی حضور کب آئیں گے، تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے پھر چلے جائیں گے، تو دل تو کرتا ہے تھوڑی دیر اور رک جائیں۔ اس کے لیے تدبیر اختیار کی، میں آج آپ کو شہد کا پر شربت نہ پلاؤں، تھوڑی دیر اور رک جائیں، پی لیا۔ اگلی بیوی کیا گئے، ہمارے لیے ماں ہے، ان کے لیے سوکن تھی، ہمارے لیے اور ان کے لیے یہ سوکن کا سوکن سے معاملہ تھا۔ ہمارے لیے تو دونوں مائیں ہیں، ہم کون ہوتے ہیں تبصرہ کرنے والے؟ ہمارے لیے حضور نبی ہیں، ان کے نبی بھی تھے، شوہر بھی تھے۔ جی آپ وہاں تھوڑی دیر رکے ہیں، آپ کے منہ سے ایسے لگ رہا ہے جیسے آج آپ نے ککر والی گوند کھائی ہے۔ فرمایا میں نے تو شہد کھائی ہے، لگ رہا ہے ککر والی گوند کھائی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ممکن ہے وہ شہد ایسا ہو جو ککر سے تیار ہوا ہو، مکھی نے پھول سونگا ہو اور اس سے وہ شہد بنا ہو سکتا ہے وہ آ بھی رہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ ان کو کچھ تھوڑا سا محسوس ہوا ہے، چونکہ میں وہاں تھوڑی دیر زیادہ گزارا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے شہد کے بہانے مجھے تھوڑی دیر روکا ہے۔ آپ نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر آپ نے حلال چیز کو کیسے حرام کر دیا؟ لوگ کہتے ہیں جی گناہ ہے، دیکھو حلال کو حرام کرنا گناہ ہے، نبی پاک نے گناہ کیا تھا، یہ گناہ نہیں تھا۔ توجہ سے بات سمجھنا، یہ گناہ نہیں تھا۔ کیوں گناہ نہیں تھا؟ ایک ہوتا ہے شرعاً جو چیز حلال ہو اسے حرام سمجھنا، ایک ہوتا ہے جو چیز حلال ہو اس کو ایسے چھوڑ دینا جیسے حرام کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے حرام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں جب مدرسے میں آیا نا تو میری عادت تھی کہ میں کولڈ ڈرنک استعمال کرتا تھا۔ میرے استادوں نے کہا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے استادوں نے کہا بیٹا کولڈ ڈرنک نقصان دیتا ہے۔ میں نے اس دن سے حرام کر لیا، میں نے بوتل پینی نہیں۔ اب حرام ہونے کا کیا معنی ہے جی؟ میں پیوں گا تو گناہ ہوگا؟ نہیں، میں نے ایسے چھوڑا جیسے حرام کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے حرام۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے، اللہ کو اپنے محمد سے کتنا پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامعہ امدادیہ فیصل آباد درجہ خامسہ والے سال میں پڑھتا، عصر کے بعد لڑکے کھیل رہے تھے فٹ بال، ایک طالب علم ہمارے ساتھ تھا، تو اس کا دوڑتے ہوئے نا بازو لگا دیوار کو، یہ بازو یوں ہوا، ہڈی ٹوٹ گئی اور خون نکل آیا، ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ اب خون چاہیے تھا، کسی کا خون لگے نا، میں گیا، میرا بلڈ گروپ مل گیا، میں نے خون دے دیا، واپس آیا۔ اب دوسرے دن ظہر کی درسگاہ میں بیٹھا تھا، حضرت شیخ مولانا نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ آئے، درسگاہ کے باہر کھڑے، الیاس ادھر آؤ، درسگاہ سے بلا لیا سب کو، اے الیاس ادھر آؤ ادھر آؤ، مجھے اپنے دفتر میں لے گئے، تو خون کیوں دیتا ہے؟ بہت ڈانٹا مجھے، تو نے خون کیوں دیا ہے؟ باقی پورا مدرسہ مر گیا تھا، تو نے خون کیوں دیا ہے؟ اب مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے، کیا میں یہ کیوں پڑھ رہی ہے؟ کیوں پڑھ رہی ہے؟ میں پڑھتا بہت تھا، بہت پڑھتا تھا، جو میرے ساتھ پڑھتے ہیں ان سے پوچھنا میں کیسے پڑھتا تھا۔ میں نے اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک ارشاد و صرف اور کافیہ کے علاوہ کوئی کاپی نہیں لکھی، حتیٰ کہ کتبی جامع اور بخاری کی بھی نہیں لکھی۔ میں نے یوں پڑھا، اور ارشاد و صرف اس لیے لکھی کہ ہمارے استاد درسگاہ میں ارشاد سے پڑھاتے تھے،
اور ہمیں کتاب نہیں دیتے تھے، ہمیں فرماتے تھے لکھو، وہ مجبوری تھی۔ اور کافیہ اس لیے لکھی کہ کافیہ کی درسگاہ میں کاپی میرے شمول کوئی بھی نہیں لکھتا تھا، اور میں عصر کے بعد لکھتا تھا اپنے حافظے پر اعتماد کر کے، پھر عشاء کے بعد تکرار کراتا، پھر طلبہ میری کاپی سے کاپی لکھتے تھے۔ درسگاہ میں کاپی کوئی نہیں لکھتا تھا کہ یہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جامعہ بنوریہ میں نے کافیہ پڑھا ہے، جامعہ بنوریہ کے نصاب میں کافیہ میری وجہ سے شامل ہوئے۔ درجہ ثانیہ کے امتحان دیا، چھٹی ہو گئی۔ مفتی محمد نعیم صاحب اور مولانا عبدالحمید صاحب ناظم صاحب یہ چلے گئے مرکز تبلیغی، چلے کے لیے جانا تھا۔ جب وہاں پہنچے میں بھی چلا گیا جمعرات کو۔ میں نے کہا استاد جی آئندہ سال میں بنوریہ نہیں آؤں گا۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ میرے چہرے پر ابھی داڑھی نہیں آئی تھی، اور ممکن ہے چھوٹی چھوٹی آئی ہو۔ میں نے کہا جی میں آئندہ سال بنوریہ نہیں آؤں گا۔ مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا مجھے کافیہ کا شوق ہے، بنوریہ میں کافیہ نہیں ہے۔ کیا تم آ جاؤ؟ میں آ گیا۔ آئندہ سال میری وجہ سے کافیہ بنوریہ کے نصاب میں شامل کیا، بھئی یہ خوش ہو جائے۔ میں نے یوں کافیہ پڑھا۔ ایک دن ہمارے استاد بھی تھے اور پٹھان بھی تھے۔ کلاس میں دیکھا کہ کافیہ کوئی نہیں لکھ رہا، تو استاد جی فرمانے لگے بھئی کافیہ کوئی نہیں لکھتا؟ کیا جی یہ لکھتا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں لکھ رہا۔ کب لکھتے ہو؟ میں نے کہا عصر کے بعد۔ اگلے دن استاد تیاری کر کے پٹھان دینا۔ اگلے دن آئے تو پورا گھنٹہ تقریر کی، کیل کال پوری زور لگا دیا کہ آج اتنی لمبی تقریر لکھ نہ پائے۔ مجھے کہتے ہیں سناؤ، میں نے ساری سنا دی۔ پتہ ہی نہیں چلا کوئی کافیہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے 2 کے لکھے، میں کاپیاں نہیں لکھتا تھا۔ میرا دورہ حدیث کا ریکارڈ ہے، ایک ہفتہ اگر سبق میں شریک نہ ہوتا، واپس آ کر جو بخاری کے سبق نہیں پڑھے ہوتے تھے نا، میں اس کا بھی تکرار کراتا تھا۔ میرے ساتھ لڑکے آج بھی موجود ہیں، پوچھے جا کر، یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں کوئی جھوٹ بند کمرے میں بول رہا ہوں، کوئی جھوٹ ہو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں جب جمعرات کو تکرار کراتا، جمعرات کو اولا اور ثانیہ کے لڑکے میرا تکرار آ کے سنتے تھے کہ دیکھو بخاری چل رہی ہے یا خطابت ہو رہی ہے۔ میں صرف بات سمجھا رہا تھا، پس منظر بتایا کہ آپ کو ڈانٹ سمجھ آئے۔ اوے تو نے کیوں دیا؟ میں نے کہا استاد جی غلطی ہو گئی ہے۔ اور کیا کہتا؟ بڑوں کے سامنے تو نہیں بولتے کسی اور کا بلڈ گروپ نہیں ملتا تھا، میرا ملا، تو میں نے کون سا غلط کیا؟ وہاں تو کہتے جی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے فرمایا 200 روپیہ لو، یہ دودھ پینا، اور یہ کھجوریں پڑی ہیں یہ کھانا۔ کسی طالب علم کا والد آیا تھا، پنجیری دے گیا تھا، حضرت کو بھول گیا وہ لڑکا کون ہے، فرمایا لے جاؤ یہ بھی کھانا، میں بعد میں اس لڑکے کو پتہ چلا تو اس کو پنجیری کے پیسے دے دوں گا، یعنی نہ کریا کر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو شیخ نے پوچھا تو نے خون کیوں دیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم، تو نے شہد کیوں چھوڑا ہے؟ اور یہ شہد تو پیدا ہی تیری وجہ سے تھا، تو نے بھی چھوڑ دیا، تو نے بھی چھوڑ دیا۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، دیکھو ما احل اللہ لک، ہم نے تو حلال کیا تیری وجہ سے تھا اور تو نے بھی چھوڑ دیا۔ امت میں پیے گا کون؟ یوں نہ کرو قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، قسم توڑو اور پیو۔ مجھے آپ بتاؤ، ایک چیز کو حلال کو بندہ حرام کہہ لے اور قسم اٹھائے کہ یہ چیز حرام ہے، قسم توڑ دے تو قسم توڑنے سے حرام پھر حلال ہو جاتا ہے اور حلال پھر حرام ہو جاتا ہے، یا حلال پھر حلال ہو جاتا ہے؟ نہیں بیر بات سمجھے بھائی، ایک چیز حلال ہو، کوئی بندہ قسم اٹھائے کہ یہ حرام ہے اور پھر قسم توڑ کے کفارہ ادا کر دے تو حلال پھر حلال ہو جائے گا۔ کسی کے قسم اٹھانے سے کبھی حلال حرام بھی ہوا ہے؟ تو نبی پاک کے قسم اٹھانے سے شاید یہ حرام تھوڑا ہی ہونا تھا۔ اس کا معنی کیا تھا؟ آپ نے چھوڑ دیا اور اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں کبھی نہیں پیوں گا۔ بات سمجھے؟ میں ان کے پاس آیا ہوں، میری آپ نے ان عزت نہیں کی، میں نے کہا مجھ پر حرام ہے، میں دوبارہ تمہارے گھر آؤں۔ کیا مطلب کیا تھا؟ میں اب کبھی نہیں آؤں گا۔ تعبیر کیا تھی؟ حرام ہے میں آؤں۔ حضور نے میں حرام ہے میں آئندہ اب شاید پیوں۔ اس کا معنی کیا تھا؟ شاید حرام ہوگی، آئندہ نہیں پیوں گا، آئندہ نہیں پیوں گا، اور ساتھ قسم اٹھا لی، اور میں قسم توڑو
پیو پیو میرا محمد یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، آپ نے بھی حرام کر دیا، ہم نے تو آپ کے لیے حلال کیا تھا، تم نے بھی حرام کیا، تو کون پیے گا پھر؟ آپ نے بھی چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ یہ گناہ ہو رہا ہے یا نبی کی عظمت بیان کی جا رہی؟ میں اس لیے کہتا ہوں بھئی یوں عوام میں لاؤ نا، لوگ سمجھیں گے دیوبند والے ان آیات سے بھی شان بیان کر رہے ہیں جن آیات کو لوگ نبی کی تنقیص پہ پیش کر رہے ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آپ کہتے ہو نبی پاک سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو فتح مبین دی ہے تاکہ تمہارا گناہ معاف کر دیں۔ اگر ہوا نہیں تھا تو معاف کسے کیا ہے؟ معاف اسے کریں گے نا جو ہوگا۔ اگر گناہ ہوا نہیں تو معاف کیسے کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے گناہ ہوا اور معاف کیا، آپ کہتے ہوا ہی نہیں۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا ذرا آیت کا ترجمہ کرو۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح مبین دی ہے، ایسی فتح جو سب کو نظر آ رہی، ایسی فتح دی ہے۔ کیوں؟ لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ معاف کر دے، ما تقدم تمہارے پہلے، من ذنبک گناہ، وما تأخر اور تمہارے پچھلے۔ فتح اس لیے دی ہے تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے۔ میں نے کہا بابا اگر ذنب کا معنی گناہ کرو، آیت کا ترجمہ ٹھیک بنتا ہی نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ ٹھیک، آپ کے استاذوں نے الیکشن لڑا، ایم این اے بن گئے، آپ کہتے ہیں استاد جی مبارک ہو، اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے۔ گناہ معاف کر دیے؟ جی استاد جی، کیوں؟ میرے پاس قرآن سے دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ آپ کے گناہ معاف کر دیں۔ آپ اسی نبی کے بارے سے ہیں نا، اللہ نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ آپ کے گناہ معاف کر دیں۔ سمجھ آ رہی؟ چلو یہ تو استاذ تھے نا، آپ کسی ایسے بندے سے کہو نا کہ جو داڑھی منا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، ایم این اے بن جائے، اسے کو چودھری صاحب مبارک ہو، تھوڑے اللہ پچھلے تے معاف کر دیتے رہے، ہوں پھر نویں شروع کرو۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیے ہیں، اور یاد رکھنا آپ ایم این اے بنے ہیں، جو پچھلے تھے وہ بھی معاف ہو گئے، جو آپ نے آئندہ 5 سال میں کرنے ہیں وہ بھی معاف ہو گئے ہیں، کرو۔ بھائی کیسی بات کرتے ہو مولانا صاحب؟ قرآن کہہ رہے ہم فتح دیتے ہیں تو پچھلے اگلے گناہ معاف کرتے ہیں، آپ مخالفوں پر جیت گئے ہو، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب بتاؤ فتح کا گناہ کی معافی سے کوئی تعلق ہے؟ بھئی یہ کہنا چاہیے ہم نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ آپ اسلام کو غالب کر دیں، ہم نے فتح دی ہے حدود شریعت کو نافذ کر دیں، ہم نے آپ کو فتح دی ہے ظلم کے بدلے لے لیں، ہم نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ آئندہ کوئی ظلم نہ کرے۔ یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم نے فتح دی ہے تاکہ آپ کے گناہ معاف کریں۔ بھئی فتح کا تعلق گناہ کی معافی سے کیسے ہے؟ اب بتاؤ اگر ذنب کا معنی گناہ کریں تو آیت کا ترجمہ بنتا ہے؟ تو پھر جوابوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم پہلے ترجمہ غلط کرتے ہیں، پھر ہم اس میں پھنستے ہیں، پھر بعد میں اس کے جواب دیتے ہیں۔ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر بسنتین من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدۃ، حضور کے دور میں 3 طلاق 1، صدیق اکبر کے دور میں 3 طلاق 1، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں 3 طلاق 1۔ جب حضرت عمر کا دور آیا تو لوگوں نے 3 طلاق دی، تو حضرت عمر فرماتے تھے اللہ نے گنجائش رکھی ہے، تم 2 لے لو، تم 1 دے لو، تم نے گنجائش ختم کر کے 3 دیتے ہو، اب ہم 3 ہی کہیں گے۔ ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے دور میں 3 1، صدیق اکبر کے دور میں 3 1، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 3 1۔ حضرت عمر نے فرمایا 3 دو تو 3۔ اب سوال، جب حضور کے دور میں 3 1 ہوتی تھی، عمر کون ہوتے ہیں 3 کو 3 کہنے والے؟ صدیق کے دور میں 3 1 ہوتی تھی، عمر کون ہے 3 کو 3 کہنے والے؟ اعتراض ہو گیا نا؟ اعتراض کیوں ہوا ہے؟ ترجمہ غلط ہے، ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ کرتے کان طلاق علی عہد رسول اللہ وابی بکر وسنتین من خلافت عمر
طلاق الثلاث واحدتاً، حضور کے دور میں 3 نہ دیتے، 3 کی جگہ پہ 1 دیتے۔ صدیق اکبر کے دور میں 3 نہیں دیتے تھے، 3 کی دیر میں ایک دی جاتی۔ عمر کی خلافت کے ابتدائی دوروں میں 3 کا رواج نہیں تھا، 3 کی بجائے 1 دینے کا رواج تھا، تو جب 1 دیتے تو ہوتی بھی 1۔ عمر کا دور آیا، رواج بدل گیا، لوگوں نے 3 دینی شروع کر دی۔ عمر نے فرمایا تم 2 بھی دے سکتے تھے، تم 1 بھی دے سکتے تھے، تم 3 دے کے گنجائش ختم کر چکے ہو، میں گنجائش نہیں دے سکتا، سنو 3 ہی ہوں گی، 3 ہی ہوں گی۔ اب کرو اعتراض ختم ہو گیا، ترجمہ ٹھیک ہو گیا نا۔ اب صرف کیا ہے، اس ترجمے کو ثابت کرنا ہے کہ یہ ٹھیک کیسے ہے، اس کے دلائل الگ ہیں، لیکن ترجمہ تو ٹھیک ہوگا تو سوال۔ ہمارے ہاں ہر جگہ پہ ترجمہ غلط کیا جا رہا ہے اس حدیث صحیح مسلم والی کا، پھر ایک جواب، دوسرا جواب، تیسرا جواب، چوتھا جواب، اور جب ترجمہ ٹھیک کر دیں گے نہ سوال ہوگا نہ جواب ہوگا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم، سمجھو، نمبر 1 غفران کا معنی، نمبر 2 تقدم کا معنی، نمبر 3 ذنب کا معنی، نمبر 4 تأخر کا معنی، ما تأخر، 4 لفظوں کے معنی سمجھو۔ غفر یغفر غفرانا، اس کا معنی ہے ڈھانپ لینا۔ پولیس والے جب جلوس نکلتے ہیں اپنے سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں، اسے کہتے ہیں مغفر، سر کو ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ جلوس والوں سے لڑائی ہو تو ہمارے سر پہ ڈنڈا نہ لگے، اسے کہتے ہیں مغفر، کیا کہتے ہیں؟ ڈھانپ لینا۔ آگے تقدم، آپ کی پہلی زندگی کون سی؟ مکہ والی۔ ما تأخر، آپ کی بعد کی زندگی کون سی؟ مدینہ والی۔ ذنب، عربی زبان میں ذنب کہتے ہیں دم کو، اور دم سامنے نہیں ہوتی، پیچھے ہوتی ہے، دم پیچھے ہوتی ہے۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں سامنے کم لگاتے ہیں اور پیچھے زیادہ لگاتے ہیں، اس مناسبت کی وجہ سے الزام کو بھی ذنب کہتے ہیں۔ غفران کا معنی ڈھانپ لینا، تقدم کا معنی مکی زندگی، ذنب کا معنی الزام، تأخر کا معنی مدنی زندگی۔ سمجھنا بات، اللہ فرما رہے ہیں میرا پیغمبر بات سمجھو، ہم نے آپ کو فتح دی ہے۔ کیوں؟ جب آپ مکہ میں تھے الزام شاعر ہے، مکہ میں تھے الزام مجنون ہے، مکہ میں تھے الزام ساحر جادوگر ہے، مکہ میں تھے الزام کاہن نجومی ہے، مدینہ میں گئے الزام لیڈر بننے کا شوق ہے، اپنی حکومت بنانا چاہتا ہے، ہماری ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہودی عیسائی مقابل میں آگے، مخالفت جو کرتا ہے وہ الزام لگاتا ہے، جو دشمن ہوتا ہے الزام لگاتا ہے، جو معتقد بن جاتا ہے وہ الزام نہیں لگاتا۔ میرے پیغمبر مکہ والے آپ کے دشمن تھے، ساحر کہا، مخالف تھے، مجنون کہا، آپ کے دشمن تھے، آپ کو کاہن کہا، اب یہ آپ کے مخالف نہیں، مدینہ والے مخالف تھے تو آپ کو اقتدار کا بھوکا، الیاذ باللہ لیڈری کا شوق، یہ سب الزام دیے، ہم نے آپ کو فتح دے دی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح ہو گئی، تمہارے دشمن، تمہارے مخالف موافق بن گئے، جو تمہارے مقابلے پہ لڑ رہے تھے غلام بن گئے ہیں۔ جب مخالف تھے الزام لگاتے، موافق بنے ہیں، قصیدے پڑھیں گے، مخالف تھے تمہارے خلاف اشعار پڑھتے، اب یہ موافق بنے، اب یہ تمہاری شان میں نظمیں لکھیں گے۔ میرے پیغمبر ہم نے مکہ والے جو تمہارے مخالف تھے فتح ان پہ بدی ہے، مدینہ والے تمہارے مخالف تھے فتح ان پہ بدی ہے۔ جب تک مخالف تھے، دشمن تھے، اس وقت تک الزام لگاتے تھے، ہم نے فتح دے کے تمہارا غلام بنایا۔ اب یہ شعر، شاعر، جادوگر، کاہن الزام نہیں لگائیں گے، اب تمہاری تعریفیں کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، تمہاری شان میں قصیدے پڑھیں گے۔ انا فتحنا لکا فتحا مبینا، ہم نے فتح دے کے جو الزام مکہ میں لگے
اسے بھی چھپا دیا، جو الزام مدینہ میں لگے اسے بھی چھپا دیا۔ ہم نے فتح دے کے آپ پر انعام یہ کیا ہے، جو الزام لگا رہے تھے وہ آپ کی شان میں قصیدے پڑھیں گے، تو ہم نے فتح دے کے مکہ اور مدینہ والے سارے الزامات کو ڈھانپ لیا ہے۔ کہاں گناہ ہے اس میں؟ بتاؤ کہاں گناہ ہے اس میں؟ ہم خواہ کہتے سے گناہ ثابت ہو رہا ہے، اور جب ترجمہ ٹھیک ہوگا الزام ختم ہو جائیں گے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، میرے پیغمبر ہم بھی کریں گے، آپ بھی دعا مانگو۔ آپ پہ الزام لگتے ہیں، آپ دعا مانگو اللہ میرے ان الزامات کو ختم فرما دے۔ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اللہ فضا بدل دے، موافقین مخالف کو موافق بنا دے، دعا مانگو۔ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ذنب کا معنی گناہ بھی ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ لو۔ اس کے دو مطلب، گناہ ہو ہی نہ اور ڈھپ جائے۔ ضروری ہے کہ ہو اور ڈھنپے؟ یہ تو کچھ ضروری نہیں ہے نا۔ اللہ مجھے ڈھانپ لو، گناہوں سے بچا لو، مجھے ڈھانپ لو اور گناہوں سے بچا لو۔ فاستغفر، یہ دعا مانگو مجھ سے۔ جب ہم ڈھانپ لیں گے تو پھر گناہ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، ہم چھپا لیں گے، گناہ نہیں قریب آنے دیں گے۔ ہم کریں گے لیکن تم دعا مانگو۔ اور کچھ مسئلہ حل ہو گیا نا۔ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ، معنی سمجھ آ گیا نا؟ زلات کا معنی، آدم علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے میں وہ درخت کھاؤں جس سے اللہ نے منع کیا ہے تاکہ ڈانٹ پڑے۔ ارادہ اس کا نہیں تھا، ان نے کھایا اور نتیجہ پھر وہی ڈانٹ کر نکل آ گیا، چونکہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی، اجتہادی خطا تھی۔ وخطایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے اللہ نے عام انبیاء کی بات کی ہے، اور جب امام ابو حنیفہ نے پہلے عام انبیاء کی بات کی ہے، فرمایا والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون، سارے انبیاء پاک ہیں، لیکن حضور ان کا کیا کہنا؟ محمد علیہ السلام عبدہ، عبدہ، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وحبیبہ، اللہ کے محبوب ہیں، ورسولہ، پیغمبر ہیں، ونبیہ، اور نبی بھی ہیں۔ یہ تعمیم بعد تخصیص ہے۔ وصفیہ، سلیکشن سے بنے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ بمنتقاہ، اللہ نے خود چنا ہے۔ ولم یعبد الصنم ولم یشرک باللہ طرفۃ عین قط، شاید کو سمجھے کہ جب تک اعلان نبوت نہیں تھا اس ماحول کی وجہ سے شاید کبھی شرک کر لیا، فرمایا نہ، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ولم یشرک باللہ طرفۃ عین ولم یرتکب صغیرۃ ولا کبیرۃ قط، یہ انبیاء میں آ چکا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر۔ اور امام ابو حنیفہ کے عشق پیغمبر دیکھو، پھر اللہ کے نبی کا صراحتاً فرمایا لم یرتکب صغیرۃ ولا کبیرۃ قط، اور ہمارے پیغمبر نے نہ چھوٹا نہ بڑا کبھی کوئی گناہ فرمایا ہی نہیں ہے، کبھی۔ انبیاء کی بات کرنے کے بعد حضور کا پھر ذکر فرمایا ہے بطور خاص۔ اللہ ہم سب کو عقائد پڑھنے کی، سمجھنے کی اور پھر آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے۔